ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر اس قابلیت کو ایجاد کرنا ہے تاکہ ہم اس کارواں میں شامل ہو سکیں، کیونکہ ہر کوئی اس کارواں میں شامل نہیں ہو پایا۔ دو کو جب یہ کربلا پہنچا ہے تو اس سے پیچھے ایک سفر ہے۔ مدینہ سے نکلے، کچھ لوگ مدینہ سے ہی نہیں نکل پائے، کچھ لوگ مکہ تک آئے، کچھ مکہ سے آگے نہیں بڑھ پائے، کچھ مکہ سے نکلے اور کربلا تک کے راستے میں امام نے کئی لوگوں کو دعوت دی، مگر ہر کوئی سوار نہیں ہو پایا۔ وہ اس کی کیلکولیشن، اس کا پیرامیٹر کیا ہے کہ ہم اس کارواں میں شامل ہوں؟ تو پہلی چیز ہی شناخت ہے، پہچان ہے، امام کی پہچان ہے۔ اب یہ کہ انسان اس کو پہچانے۔ حدیث بیان ہوتی ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پھر مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر جب وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری بندگی اختیار کرتا ہے، پھر جو میری بندگی اختیار کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ یہ پھر شخص نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد، کہا مولا خدا کی شناخت، خدا کی پہچان کیا ہے، یعنی کیسے پہچانے خدا کو؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت خدا کو پہچاننا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت خدا کو پہچاننا ہے اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔ یہ ضروری ہے ذہن محترم، انسان خدا تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ وہ بھی آپ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، آپ ذکر بھی کرتے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے، اور حدیث بھی ہے، اور حدیث بھی کسی اور سے نہیں ہے، حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کرتا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ خوب ہمیں اب یہ ڈیفائن کرنا ہے، ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا سٹرکچر، ایک ایسی امت کو بنانا ہے کہ جو امام تک پہنچے۔ اور پہلی چیز یہی ہے کہ جب ہم پہلے امام کو پہچانیں، امام کو پہچاننے کے لیے انسان کے اندر اضطراب ضروری ہے، مضطرب ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کسی چیز کے لیے بے چین نہیں ہوں گے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو کیا میرے اندر یہ بے چینی، یہ اضطراب پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ ایک کیفیت میرے اندر مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کو تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے مجلس کے اندر تو مجھے احساس ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لیکن جب میں اپنی زندگی میں جاتا ہوں کیا وہاں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا اپنی زندگی کے صبح اور شام کے اندر کیا میں امام کی کمی کو محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ جب آپ کسی چیز کی کمی کا محسوس ہی نہیں کریں گے تو آپ اس کی طرف بڑھیں گے نہیں، جب آپ بڑھیں گے نہیں تو کام نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہ صلی اللہ علیہ محمد، امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں شدت پیاس کا احساس ہوتا ہے، پانی کا احساس ہوتا ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہے، کیا چیز چاہیے؟ پانی چاہیے، جس طرح تمہیں یہ پانی کے لیے تشنگی کا احساس ہوتا ہے، جس دن تمہیں اس طرح ہمارا احساس ہوگا ہم خود آ جائیں گے۔ لیکن کیا واقعی ابھی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ کیا ہم اس اضطراب پہ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ زمانہ بہت تیزی سے اپنے آخر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خدا کا وعدہ حق ہے، خدا اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹاؤں گا، پلٹائے گا خدا۔ دیر سویر ہماری نگاہ میں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ دیر ہے، لیکن خدا کے ہاں دیر سویر
نہیں ہے، جو وقت مقرر ہے اس وقت تک، لیکن اس وقت تک ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم آزمائش میں۔ کربلا یہی تو دکھاتی ہے کہ کتنے لوگوں کی آزمائش ہوئی، امتحان ہوئی، اور کتنے لوگ کربلا پہنچے۔ اگر آپ ان خطوں کو دیکھیں جو 12,000 یا 18,000 خط لکھے گئے، اور پھر امام نے اپنے سفیر کو بھیج کر کوفہ والوں کو ٹیسٹ کیا کہ کیا واقعی انہوں نے جو خط لکھے تھے یہ ساتھ ہیں، کتنے لوگ کوفہ سے اٹھ کر کربلا آئے، کتنے لوگ آئے۔ جو لوگ ہم آخری ایام میں سنتے ہیں، بہت سارے کچھ کہیں بہرحال زندان میں ہو گئے، لیکن ایک بڑی تعداد میں سے کتنے لوگ کوفہ سے آئے، کتنے لوگ آئے۔